بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں مشرکین عرب میں جو شرکیہ اور کفریہ رسمیں پائی جاتی تھیں، جن کا تذکرہ پچھلی آیت سے شروع ہوا اور آئندہ کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے زمانہ جاہلیت کی شرکیہ اور گناہ والی رسموں کا ذکر فرماتے رہیں گے۔ آج کی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے شیطانی عمل کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ کام یہ لوگ بطور عبادت کے کیا کرتے تھے، اور وہ کام ان کو بڑا اچھا لگتا تھا، اور شیطان نے اس کام کو ان کے لیے بڑا خوبصورت انداز میں بنا کر ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھا اولاد کے متعلق۔ شیطان نے انہیں اس راہ پر لگا دیا کہ اگر وہ خدا کے لیے کوئی خیرات نکالنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیں، اور دستور یہ بنایا کہ اگر مثال کے طور پر اتنے بیٹے ہو جائیں گے تو ایک بیٹے کو فلاں بت کے نام پر ذبح کر دیں گے، اور غضب بالائے غضب اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کو وہ بڑی عبادت اور اللہ کے تقرب کا یا بت کے تقرب کا قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح شیطان نے اس بات پر لگا دیا کہ اپنی اولاد کو قتل کر دو، العیاذ باللہ، ورنہ کھلاؤ گے کہاں سے؟ ذہن میں یہ بات ڈال دی۔ بلا وجہ قتل کر دو، اگر اولادیں زیادہ ہوں گی تو تمہیں کھلانے میں دشواری آئے گی۔ نام نہاد نئے زمانے کے مفکرین کی بھی یہی زمانہ جاہلیت کی رائے ہے کہ اگر اولاد ہوگی تو کھلائیں گے کہاں سے؟ اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے آگے اگلے رکوع میں دیا ہے۔ اسی طرح شیطان نے اس بات پر لگا دیا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو تمہیں خسر بننا پڑے گا، تمہاری ناک نیچی ہو جائے گی، اور تمہیں معاشرے میں نیچا دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے کہیں تو یہ ہوا کہ اگر بیٹی ہوگی تو قتل کر دیا جائے گا، کہ ہمیں برداشت نہیں ہے کہ ہم کسی کے خسر بنیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی بری رسموں میں سے ایک بری رسم یہ تھی کہ شیطان نے اس غلط فعل پر لگا رکھا تھا کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، اور اس بات کو وہ عبادت سمجھتے تھے، العیاذ باللہ۔ اور یہ اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کو عبادت قرار دیا، جانور کی قربانی کو، وہ بھی بقرعید کے موقع پر،
کہ جانور کا ذبح کرنا عبادت ہے، اسی طرح اس کے مقابلے میں شیطان نے اولاد آدم کو اس بات پر لگا دیا کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے تھے۔ یہاں یہ مضمون سورہ انعام کی آیت نمبر 112 میں بھی آیا، اور وہاں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر زبردستی چاہتا تو سب کو مجبور کر دیتا کہ سب طاعات والے کام کریں گے، ایمان پر مجبور کر دیتا، لیکن اللہ نے دنیا میں کسی کو کسی کام پر مجبور نہیں کیا، بلکہ امتحان، دنیا کو دار الامتحان بنایا اور آزادی دی، اور آزادی کے بعد فرمایا کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو نیکی کے راستے پر زبردستی نہیں ڈال دیا بلکہ اختیار دیا، اور اسی اختیار کا نام امتحان دیا۔ بہرحال یہاں فرمایا یہ زمانہ جاہلیت کی بدترین رسمیں تھیں کہ اپنے اولاد کو یا لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، یا اگر کسی وجہ سے ماں اپنی بیٹی کو چھپا لے گئی، جب بڑی ہوتی پتہ چلتا کہ یہ میری اولاد ہے، میری بیٹی ہے، تو گڑھا کھود کر دفنا دیا جاتا۔ یہ تمام واقعات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی بری رسم، لیکن شیطان نے مشرکین کے لیے اس کو خوبصورت انداز میں بنا کر پیش کر دیا کہ اگر اولاد ہوگی تو کھلاؤ گے کہاں سے، اگر بیٹی ہو گئی تو تمہیں خسر بننا پڑے گا، اور تمہارے لیے تمہاری ناک نیچی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب زمانہ جاہلیت کی بری رسموں میں سے ایک رسم تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے یہ سجھا رکھا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا العیاذ باللہ بڑا اچھا کام ہے، تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر ڈالیں۔ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، اور وہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ تیرے بندوں کو میں تجھ سے دور کروں گا، اور دور کرنے کے لیے طرح طرح سے برائیاں ڈالتا رہتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے یہ سجھا رکھا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے، تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر ڈالیں، اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کر دیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے کہ اگر اللہ چاہتا، جس طرح فرشتوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور کر دیا طاعات پر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا مجبور نہیں کیا بلکہ آزادی دے رکھی ہے۔ یہیں فرمایا اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، یعنی مجبور کر دیا جاتا خیر کے کاموں پر۔ لہذا ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتوں میں پڑے رہنے دو، یعنی آپ سمجھا رہے ہیں اور یہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اللہ تعالی حساب لینے والے کافی ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام